अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने दिल शिकस्ता होकर इस्तीफा दे दिया है। 21 टोटल सेनेटर्स हैं पीपल्स पार्टी के जिन्होंने अपने इस्तीफे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के पास जमा करा दिए हैं। और मेरी आज शहरी रहमान से बात हुई, उन्होंने भी तस्दीक की, लेकिन उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो जरदारी से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी तस्दीक की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि ये हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी का मकाम है कि जो मुंतखब सेनेटर्स हैं, जो ऐवान बाला है सेनेट, उसके मेंबरान जो हैं इस तरह बिक गए हैं। और अब मैंने तमाम सेनेटर से इस्तीफे ले लिए हैं और इनकी इंक्वायरी की जाएगी, तलाश किया जाएगा कि किस सेनेटर ने ज़मीर फरोशी की है। इसी तरह नून लीग ने भी ऐलान किया है, शहबाज शरीफ ने, कि वो भी इंक्वायरी करेंगे कि उनके किन किन सेनेटर्स ने उनकी पार्टी के पीठ में छुरा घोंपा है। तो आज बहरहाल पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने सबसे पहले जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान, जैसे ही सेनेट का इजलास खत्म हुआ, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई, बुरी तरह नाकाम हुई है। क्योंकि 14 जो अपोजिशन के सेनेटर्स हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि पूरे 14 सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट को बचाने के लिए अपना किरदार अदा किया। और 9 सेनेटर्स ने तो चेयरमैन सेनेट के हक में वोट इस्तेमाल किया, 5 सेनेटर्स ने वोट अपना खराब किया है ताकि वो मुस्तरद हो जाएं और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में भी न जाएं और तहरीक अदम एतमाद की मुखालफत में भी न जाएं। ये एक कैलकुलेटेड गेम जो हमें नजर आ रही है वो हुई है। यकीनन डील हुई है या सेनेटर्स इंडिविजुअली बिके हैं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता फिलहाल, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि या तो डील हुई है पार्टी लेवल पर, नून लीग के साथ हुई है या पीपल्स पार्टी के साथ हुई है, किस जमात के साथ हुई है आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। जिस जमात के साथ डील हुई होगी यकीनन उस जमात को आने वाले दिनों में रिलीफ मिलेगा। अगर आसिफ अली जरदारी को कोई रिलीफ मिलता है तो समझ लेना चाहिए कि आसिफ अली जरदारी की जमात ने डील कर ली है। और ये इतलात आ रही हैं जिसकी कोई तस्दीक अभी तक नहीं हो रही कि गुज़श्ता रात को 1:30-2 बजे मामला तय हुए हैं और पीपल्स पार्टी के साथ शायद तय हुए हैं। आसिफ अली जरदारी के साथ कहा जा रहा है कि एक अहम शख्सियत, कारोबारी शख्सियत है, उसने मुलाकात की है और मामलात वहां पर डिस्कस हुए हैं, तय हुए हैं, लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं है। बहरहाल ये चहमगोइयां हैं जो शहर में चल रही हैं। लेकिन इसमें जो तजिया नगार हैं, मुबसरीन हैं, सियासी हल्के हैं, सहाफती हल्के हैं, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि या तो डील पार्टी लेवल पे हुई है और पार्टी लेवल पे अगर हुई है नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ हुई है तो पीपल्स पार्टी को आने वाले दिनों में 8, 10, 15 दिनों में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, पता चल जाएगा। अगर नून लीग के साथ हुई है, शहबाज शरीफ के साथ हुई है तो शहबाज शरीफ या उनके फैमिली को या उनकी पार्टी को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। एक चीज तो ये तय हो गई। दूसरी, इसके अलावा जो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई है अपोजिशन की, इससे अपोजिशन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जितना अपोजिशन का नुकसान हुआ है उससे ज्यादा हुकूमत का फायदा हुआ है। अपोजिशन का नुकसान यह हुआ है कि एक तो तहरीक तो नाकाम हो गई, शर्मिंदगी का आलम इनके लिए जरूर है और वो खुद भी मानते हैं कि हमारे लिए शर्मिंदगी है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने सबसे पहले इस्तीफा दे दिया कि ये ओहदा पार्टी की अमानत था, सेनेट का जो ओहदा था, सेनेटर था मैं, ये पार्टी की अमानत थी। और आज जो हमारे कुलीग्स ने, कुछ कुलीग्स ने, 14 कुलीग्स ने जो हरकत की है, जो ज़मीर फरोशी की है, इस पर मैं शर्मिंदा हूं, गिल्टी फील कर रहा हूं। इसीलिए मैंने सेनेट के ओहदे से, सेनेटरशिप से इस्तीफा दे दिया है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को ये इस्तीफा दे दूंगा। ये एहतजाजन उन्होंने कहा है। अब लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये प्री प्लान जो है चीजें हैं, हो सकती हैं कि प्री प्लान के एहतजाज भी करो। और जो क्योंकि ये नजर आ रहा है कि जिन सेनेटर्स ने जमीर फरोशी की होगी, हमें वो भी सदमे में नजर आ रहे हैं, वो भी रोते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह बाकी अपोजिशन के अरकान नजर आ रहे हैं रोते हुए।
اور اسی طرح جو ضمیر فروشی کرنے والے ہیں ان کے بھی چہرے اترے ہوئے ہیں۔ شروع میں تو ہم نے سینٹ کا اجلاس شروع ہوا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ حکومتی ارکان اس وقت بالکل ڈاؤن ہو گئے تھے، ان کا مورال ڈاؤن ہو گیا تھا، جس وقت چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے پیش کرنے کے لیے 64 ارکان اپوزیشن کے جتنی بھی اسٹرینتھ تھی 64 کی، وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے تو اس وقت جو حکومتی بینچز پر بیٹھے ہوئے جو ارکان تھے ان کے چہرے بالکل اتر گئے تھے اور ان کا مورال بہت ہی ڈاؤن ہو گیا تھا کہ بھائی یہ 64 ارکان ہی کھڑے ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے 64 ارکان ہی ووٹ دے دیں گے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حق میں۔ لیکن خفیہ رائے شماری تھی اور کسی کو پتہ چلنا نہیں تھا، اور خفیہ رائے شماری میں 14 سینیٹرز نے چیئرمین سینٹ کو بچا لیا۔ اب بلاول بھٹو زرداری اور میاں شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ پریس کانفرنس کی، اپنا رد عمل دیا اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایک تو انکوائری کی جائے گی، دونوں نے کہا ہے، اور ان کی تلاش کی جائے گی، سراغ لگایا جائے گا کہ کن کن سینیٹرز نے ضمیر فروشی کی ہے، پارٹی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، پارٹی کی پیچھ میں چھرا گھونپا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا ہے کہ آنے والے ہفتے میں، اگلے ہفتے ایک اور اے پی سی اپوزیشن جماعتوں کی بلائی جائے گی، جس میں اس معاملے پر بھی غور کیا جائے گا، سوچا جائے گا اور سراغ لگانے کی کوشش کی جائے گی کہ کس پارٹی کے کس سینیٹر نے صادق سنجرانی کو بچانے میں اپنا رول پلے کیا ہے۔ یہ تو چلے ان کا اپوزیشن کا آئندہ کا لائے عمل، لیکن نقصان یہ ہوا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے ایک طرف چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف اپنی تحریک جو ہے تحریک عدم اعتماد ناکام ان کی ہو گئی ہے۔ دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک دوسرے کو یہ جماعتیں، اپوزیشن کی جماعتیں اب شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہر جماعت دوسری جماعت کے سینیٹرز کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ نون لیگ ہے تو نون لیگ دوسری جماعتوں کو دیکھ رہی ہوگی، یقیناً دیکھ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی دوسری جماعتوں کو، تو ایک دوسرے کو یہ سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی جو ہیں وہ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگی ہیں کہ فلاں جماعت نے ہو سکتا ہے دھوکہ کیا ہو سکتا ہے فلاں جماعت نے ہم سب پارٹیوں کو بیچ دیا ہو۔ اب جب تک یہ معاملات کلیئر نہیں ہوتے، جو 14 سینیٹرز ہیں وہ ان کا پتہ نہیں چلتا اور ان کی کہانی سامنے نہیں آتی کہ وہ انڈیویجولی طور پر، انفرادی طور پر انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے، کوئی بکے ہیں، یا اجتماعی طور پر اور ہول سیل کے حساب سے انہوں نے یہ جو ڈیل ہے وہ کی ہے، یا پارٹی لیول پر کوئی معاملات طے ہوئے ہیں۔ یہ جب تک کلیئر نہیں ہوتا تب تک ان تمام جماعتوں کا، اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک دوسرے پر شک برقرار رہے گا اور ایک دوسرے پر جو ٹرسٹ تھا وہ ان کا خراب ہوا ہے، متاثر ہوا ہے، اور یہ جو ٹرسٹ جو ڈیفیسٹ ہے یا اعتماد کا جو فقدان ہے ابھی جو پیدا ہوا ہے اس آج کے تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد، اور جو سینیٹرز ہیں 14 سینیٹرز وہ ٹوٹنے کے بعد جو عدم اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے، یہ اب حکومت کے خلاف جو احتجاجی تحریک شروع ہونی ہے اپوزیشن کی، اس میں اپوزیشن کو بہت بڑا نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ تحریک چلانے کے لیے یا ساتھ چلنے کے لیے، کوئی بھی ساتھ کام کرنے کے لیے اعتماد کا فقدان جو ہے وہ سب سے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اعتماد ضروری ہے، اعتماد ٹرسٹ کے بغیر کوئی کام کامیاب، کوئی جو اقدام ہے یا جدوجہد ہے یا کوئی سفر ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی ڈیل کامیاب نہیں ہو سکتی جب ان کا ٹرسٹ نہیں ہے ایک دوسرے پر۔ اگر تو یہ تحریک کیسے چلائیں گی؟ ایک دوسرے کو اس تحریک میں بھی شک کی نگاہ سے دیکھیں گی۔ نون لیگ سوچے گی کہ پیپلز پارٹی کہیں ہمیں احتجاجی تحریک میں اتار کر اس کے بعد کوئی پس پردہ کوئی ڈیل نہ کر لے، کوئی اپنا فائدہ نہ لے لے۔ اسی طرح نون لیگ بھی یہی سوچے گی اور پیپلز پارٹی بھی یہی سوچے گی کہ نون لیگ کہیں ہمیں احتجاجی تحریک شروع کرانے کے بعد پھر خود ڈائریکٹ ڈیل نہ کرے پس پردہ۔ باقی جماعتیں تو چلیں چھوٹی ہیں، وہ اتنا میٹر نہیں کرتی۔ تیسرے نمبر پر بڑی جماعت ہے مولانا فضل الرحمان کی JUI،
وہ میٹر ضرور کرتی ہے، لیکن چھوٹی جماعتوں کو چھوڑ کر یہ جو بڑی 3-4 جماعتیں ہیں، یہ ایک دوسرے پر ان کا جو مسٹرسٹ ہوا ہے، یہ آنے والی احتجاجی تحریک کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ جو تجزیہ نگار ہیں، مبصر ہیں، اس کو اس اینگل سے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کی بہت بڑی شکست ہے آج ہوئی ہے، اور جو احتجاجی تحریک کا جو ٹیک آف تھا اپوزیشن کا، وہی ناکام ہو گیا ہے۔ جب ٹیک آف ہی ناکام ہو جائے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، آگے کیا کامیابی ہو سکتی ہے۔ تو ٹیک آف اپوزیشن نے یہ اعلان کیا تھا پہلے ہی کہ احتجاجی تحریک کا یہ آغاز ہے، اور ہم نے احتجاجی تحریک کا آغاز چیئرمین سینٹ کو ہٹانے سے کرنا ہے۔ تو چیئرمین سینٹ کو آج ہٹا نہیں سکے، اور آغاز جو تھا یعنی ٹیک آف جو تھا احتجاجی تحریک کا، وہ اپوزیشن کا ناکام ہو گیا ہے۔ اب آگے تحریک کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ٹرسٹ بھی خراب ہوا ہے، ایک دوسرے پر شک کی نگاہ سے بھی دیکھا جا رہا ہے ایک دوسرے کو۔ اور جو آصف علی زرداری نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو 1.5 سال پہلے جو ووٹ دلوا کر اپنی پارٹی سے منتخب کرایا تھا، اور اب وہ احسان جو ہے صادق سنجرانی پر وہ نہیں رہا۔ صادق سنجرانی جو آصف علی زرداری کے احسان تلے جو دبے ہوئے تھے، ابھی تک تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی نے پیش کر کے وہ احسان ان کا ختم کر دیا ہے۔ اب صادق سنجرانی کا احسان یعنی وہ اتر گیا، اور کسی احسان کے تلے نہیں ہے آصف علی زرداری کے۔ اگر ڈیل نہیں ہے، آصف علی زرداری نے نہیں بچایا، تو ایک نعرہ بھی لگا تھا آج سینٹ کے ایوان میں، جب تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو حکومتی بینچز سے ایک نعرہ لگا کہ ایک زرداری سب پر بھاری۔ اب یہ زومانی ایک کیفیت ہے کہ کیونکہ آصف علی زرداری نے بظاہر تو کوئی مدد نہیں کی ان کی، تو تنزیہ یہ نعرہ لگایا گیا یا جان بوجھ کر نعرہ لگایا گیا کہ واقعی آصف علی زرداری نے ریسکیو کیا ہے چیئرمین سینٹ کو اور حکومت کو؟ بہرحال جو بھی ہو، آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے گا۔ اگر یہ تحقیقات کرتی ہیں اپوزیشن کی جماعتیں تو بھی ہو سکتا ہے کلیئر ہو، لیکن بہت مشکل ہے کیونکہ خفیہ رائے شماری ہے، اور خفیہ رائے شماری میں کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کس ممبر نے کس کو ووٹ دیا ہے۔ لیکن بہرحال اپوزیشن نے بہت بڑا اپنا آج نقصان کیا ہے، اپوزیشن میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اور اب انکوائریاں ہوں گی۔ انکوائریوں کی بھی مجھے کم از کم لگ رہا ہے کہ کوئی کسی قسم کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلنا، لیکن طفل تسلی ہو سکتی ہے، بچوں والی تسلی، کہ بچوں کو تسلی دینا جس طرح ہوتا ہے اس طرح دل کو تسلی دینی ہے اپوزیشن کی۔ لیکن بہرحال حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اب جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو کم از کم فی الحال حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے کسی قسم کا اخلاقی جواز اس لیے نہیں بنتا کیونکہ ایک تو ان پر ٹرسٹ نہیں ہے، دوسرا آج وہ حکومت سے شکست کھا چکے ہیں۔ جو بھی ہو، جو سینیٹر بکے ہیں اگر یا پارٹیاں بکی ہیں، پارٹیوں نے کوئی ڈیل کی ہے، ضمیر فروشی کی ہے، کوئی ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، خرید و فروخت ہوئی ہے، تو یہ اچھا عمل نہیں ہوا، یقیناً اچھا عمل نہیں ہوا، اور اس کو کسی اس پر نہیں سراہا جا سکتا۔ لیکن شکست بظاہر اپوزیشن کی بہت برے طریقے سے ہوئی ہے، اور چیئرمین سینٹ نے ان کو سرپرائز جس طرح کہا تھا کہ دوں گا اپوزیشن کو، اس طرح سرپرائز دے دیا ہے۔ لیکن بہرحال اپوزیشن کی جو احتجاجی تحریک کا ٹیک آف ہے وہ میری نظر میں وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اب اپوزیشن جماعتوں کو احتجاجی تحریک میں جانے سے پہلے کم از کم 100 دفعہ سوچنا ہوگا اور مشورہ کرنا ہوگا۔ پلاننگ کے بغیر اگر یہ احتجاجی تحریک شروع کی گئی تو اس کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی طرح چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے رزلٹ جیسا ہی نہ نکلے۔